مولانا فضل الرحمان نے کہا سیاستدان حکمران نہیں بلکہ استعمال ہو رہے ہیں، 28ویں آئینی ترمیم آئے گی تو اسے بھی دیکھ لیں گے۔ کیا کروں میں، میرے عزیز جان مولانا فضل الرحمان بھائی، جو بیجیں گے وہی کاٹیں گے آپ لوگ۔ یہ جو مخلوق ہے سیاستدان، ظاہر ہے میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ Why do I hate them as a Pakistani? Why? یہ اسی قابل ہیں، کب استعمال نہیں ہوئے بتاؤ مجھے۔ پاکستان کا اب تک کا بانی پاکستان کو چھوڑ دو، ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہو جاؤ۔ Who was he? ایوب خان کو ڈیڈی کہنے والا بندہ۔ تو what do you expect؟ جو بیجو گے وہ کاٹو گے۔ سیاستدانوں نے کرتے کیا ہیں، یہ عوام کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں، نتیجے میں ان کو ٹشو پیپر سے بھی بدتر طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی جو یہ کاشت کرتے ہیں وہ ان کو ہارویسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور میرے نزدیک ایکسیپشنز ہوتی ہیں، دیکھو ہر جگہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں۔ وہ ہمیشہ میں اللہ سے معافی مانگ کے ہمیشہ یہ میں بات کرتا ہوں اور میرے ذہن میں ہوتا ہے، اور اللہ پاک سے بہتر کون جانتا ہے نیتوں کا۔ میں کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دیتا۔ ایک فرق ہے کہ آپ نے یہ شاید نہیں پڑھا، میری چونکہ عمر بہت ہو گئی ہے، میں دیر سے پڑھ رہا ہوں، مدتوں سے پڑھ رہا ہوں۔ سو عزیز جان مولانا فضل الرحمان، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ آگے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے ہم لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں لیکن IMF شرائط کی وجہ سے مجبور ہیں۔ یار دیکھو بات سنو، یہ رانا ثناء اللہ is one of those very very few people in politics I like and I respect۔ لیکن یہاں یہ ڈنڈا اور ڈنڈی دونوں اکٹھی مار گئے ہیں میرے بھائیوں کی طرح۔ بہت he is a beautiful human being۔ بندہ پوچھے IMF نے گن پوائنٹ پہ آپ کو قرضہ دیا، کیا آپ نے ایڑیاں رگڑ کے، ناک رگڑ کے، منتیں کر کے ان کے ایگزیکٹوز کے سامنے ہمارے نام نہاد وزرائے اعظم کی کیا اوقات ہوتی ہیں؟ لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا ہے کہ بر وقت کسی نے بتا دیا۔ پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے چودھری محمد علی، پہلے ایک بار انہوں نے بجٹ دیا تھا، پو مینس بجٹ، وہ انہوں نے مدتوں پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر اس ملک میں رجحان پڑ گیا ہے، یہ میرا خیال ہے لیاقت علی صاحب ہی کارنامہ دکھا گئے تھے، پتہ نہیں چند لاکھ ڈالر تھے، مجھے یاد نہیں، تو اگر یہ رواج پڑ گیا تو تمہیں قرض چکانے کے لیے قرض لینا پڑے گا۔ اس کے باوجود یہ باز نہیں آئے۔ اس ملک کی تاریخ میں اگر کسی نے بانی پاکستان کے بعد زندہ رہنا، وہ انشور کریں ان سے ریکوریاں۔ IMF کی شرائط کی وجہ سے۔ یہ شرائط کس نے، یہ پتہ مجھے وہ یاد آ گیا، مغل اعظم ایک بڑی ہندوستان کی بڑی ایک تاریخی فلم ہے، بہت ہی بڑی فلم، دلیپ صاحب، مدھو بالا، پرتھوی راج تھے اس میں، اور تو اس میں اس کا ایک ڈائلاگ بڑا پاپولر ہوا تھا کہ وہ شہنشاہ اکبر کہتا ہے اس کو، انارکلی کو، کہ سلیم تمہیں مرنے نہیں دے گا اور ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ سو سبحان اللہ ہے، چتر کھا کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے عوام دے سامنے پتہ نہیں کی بنے ہوندے ہیں، وہاں جا کے جھاگ کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں۔ کس کی جھاگ پتہ نہیں، ڈٹرجنٹ کی لگا لو، چلو اچھا۔ تو اس ملک کو یہاں تک لے کے کون آیا بھائی؟ اور IMF جو کہہ رہا ہے وہ ایک فیکٹ شیٹ ہے،
شرائط کی وجہ سے. شرائط انہوں نے کیسے لگائی ہیں آپ نے؟ کیا آپ ایک ساورن اسٹیٹ نہیں ہو؟ خود مختار ریاست نہیں ہو؟ اگر ایک دنیا کا ایک ادارہ تمہیں ڈکٹیٹ کرا رہا ہے تو تمہاری ساورنٹی کدھر ہے؟ بتاؤ. غلط ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، نوبت اس سے آگے جا چکی ہے اور ذمہ دار یہ کمیونٹی جن سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی. اس ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ. ہائے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. یہاں بھی یہی ہے. آپ کا ہر سوال کا جواب ایک ہی، پروین شاکر کا ایک مصرع بنتا ہے. بس چلو آگے. بالکل درست. نیکسٹ ٹاپک. نواز شریف نے اسٹیٹمنٹ دی کہ عمران خان اکیلا مجرم نہیں، اسے لانے والے بھی مجرم ہیں. ہم نے عوامی خدمت کا ریکارڈ قائم کیا، پاکستان کو اخلاقی معاشرتی دیوالیہ پن سے بچایا. واہ خدا دی قسم، اٹ از اے ویری ویری. میں ایک ایوریج آدمی ہوں، نہ بہت اچھا نہ بہت برا. کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا اس طرح کے اسٹیٹمنٹ کا. لانے والے، آپ کو لانے والے. بتاؤ نا، جنرل غلام جیلانی سے شروع ہو کے پہنچ جاؤ انکل ضیاء الحق تک. ایک بات، ایک عہد پہ وہ بندہ قائم نہیں رہا. آیتیں پڑھ پڑھ کے سنایا کرنے والا بندہ وہ جنرل غلام جیلانی. کس نے کہا تھا اس کا قلعہ بڑا مضبوط ہے؟ کس نے کہا تھا میری بھی عمر اس کو دے دی جائے، اللہ دے دے اس کو؟ یہ میں نے کہا تھا. اچھا، عوامی خدمت کا دی، شیر اٹا کھا گیا، پیلیاں ٹیکسیاں، قرض اتارو ملک سنوارو، چند زیب کی خودکشی ماڈل ٹاؤن والے گھر کے سامنے. عوامی خدمت کے ریکارڈ ہیں بڑے. یہ بیان کس کا ہے یہ بتاؤ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میرے اثاثے میری نون انکم سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا؟ اب بات سنو. ایک بات آپ کو بتاؤں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ، عمران خان جب پالیٹکس میں آیا، ان کا پہلا میڈیا ایز ویل سیکرٹری انفارمیشن، یہ ہو سارا ان کے جو بنیادی سلوگنز ہیں، بہت کچھ ہے. ضیاء شاید مرحوم، کئی سال ہو گئے ان کی ڈیتھ کو، ان کی کتاب پڑھ لو کبھی، حامد میر کا انٹرویو، تو بہت کچھ سمجھ آ جائے گی. اچھا، ابتدائی سالوں میں تو کسی نے دیکھا بھی نہیں. جب عمران واز مچ ینگر، ورلڈ کپ بہت نیا تازہ یہ اپنا تھا نسبتاً، ظاہر ہے اب تو اس کو صدیاں بیت گئی ان باتوں کو. اور وہ نمل یونیورسٹی، یہ سارے کارنامے اس کے تازہ. وہ بالکل اس وقت عروج پہ، تب تو کسی نے گھاس نہیں ڈالی. اور وہ تم سے نفرت کا نتیجہ ہے عوام کی. سادہ تھیسس ہے، اس میں کوئی عقل، کوئی شے درکار نہیں. اور بات سنو، بنیادی طور پہ قوم کی نون لیگ سے مایوسی، میں نفرت کا چلو لفظ استعمال نہیں کرتا، اب یہ وہاں تک آ گیا ہے ویسے، مایوسی اور پیپلز پارٹی کے کارنامے ٹوٹل. عمران خان لانے والے یہ خود ہیں. اپنے جینیسس کو بھیجو میرے پروگرام کا. میں مہمان فروشی نہیں کرتا، میں فارمیٹ میرا نہیں ہے، میں اپنا فارمیٹ تبدیل کروں گا ایک پروگرام کے لیے. آؤ میرے ساتھ بات کرو. اس کو کوئی سینگ اگائے تھے، ایسا نہیں ہوتا. تو باقی گورنر اسٹیٹ بینک کا بیان اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے. میں تو نہیں کہہ رہا پاکستان کا موجودہ معاشی ماڈل 25 کروڑ سے زائد آبادی کے تقاضے پورے کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. لے بھائی، جبکہ حکومتی اخراجات پہ مؤثر کنٹرول نظر نہیں آتا. یہ ان کی مہربانی ہے، مؤثر کنٹرول ہے ہی نہیں. آورا، اب بات سنو، میں پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ اس پورے ملک میں پروٹوکول کے نام پہ کتنا پیسہ سال میں خرچ ہوتا ہے اور اس میں کتنے بچے پڑھ سکتے ہیں؟ ختم.